بسم الله الرحمن الرحيم. محترم جناب شاعر اسلام محترم عبدالعظیم ربانی صاحب جو کہ بڑے ہی احسن انداز میں حمد و نعت پیش کر رہے تھے، اب بلا تمہید میں دعوت سخن پیش کرتا ہوں محترم جناب فضیلت الشیخ فضیلت معاب پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ محترم جناب فضیلت الشیخ پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا أيها الناس، إن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، الضَّلَالَةُ فِي النَّارِ۔ آپ نے میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ بیدار بھی ہو جائیں، ہوشیار بھی ہو جائیں، خبردار بھی ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم،
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، رہا نہ ڈر بیڑے کو موجے بلا کا، اور ادھر سے ادھر کر دیا رخ ہوا کا۔ گرامی قدر علماء کرام، احباب جماعت، اہلیان علاقہ، واجب القدر واجب التکریم نوجوانان، مرد و خواتین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ ہم سب کی یہاں پہ حاضری کو قبول و منظور فرما لے۔ موسم کی شدت بھی ہے، دن بھر کی تھکاوٹ بھی ہے، اور پروگرام کی طوالت بھی ہے، اس کے باوجود آپ تشریف فرما ہیں۔ اللہ آپ کو مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آج کی یہ بزم سید دو جہاں، سید کل زماں، سید رسولاں، سید نبیاں، سید الاولین والآخرین، سید المسلمین، سید المومنین، سید المتقین، سید المحسنین، سید المجاہدین، سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید الاتقیاء، سید الاسفیاء، سید العلماء، سید کائنات، سید اخلاقیات، سید اسلامیات، سید سیاسیات، سید سماجیات، سید کائنات، سید الکل، ختم الرسل، فخر الرسل، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی مقدس ذات گرامی کے ایک بڑے ہی اہم عنوان رحمت للعالمین کے نام سے سجائی گئی ہے۔ سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ آج کی اس کانفرنس کے عنوان کی وضاحت کر دی جائے۔ رحمت کیا ہے؟ رحمت محبت ہے، رحمت الفت ہے، رحمت عقیدت ہے، رحمت مودت ہے، رحمت پیار ہے، رحمت غم گساری ہے،
رحمت ہمدردی ہے، رحمت رہنمائی ہے، رحمت تعلق ہے، رحمت پیار ہے، رحمت شفقت ہے، رحمت مودت ہے، رحمت اخوت ہے، رحمت بھائی چارہ ہے، رحمت غم گساری ہے، رحمت غم خاری ہے، رحمت مہربانی ہے، رحمت احساس ہے، رحمت پیار بھی ہے، دعا بھی ہے، اور رحمت آپ کے پیار کا اظہار بھی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ کیا۔ عالمین کیا ہے؟ عالمین کا معنی یہ ہے ایک یہ جہاں اور ایک آنے والا اگلا جہاں۔ عالمین کا معنی یہ ہے عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم جنت یا جہنم۔ عالمین کا معنی یہ ہے کہ انسانوں کا جہان اپنا ہے، حیوانوں کا جہان اپنا ہے، پرندوں کا جہان اپنا ہے، درندوں کا جہان اپنا ہے، اور نباتات کا جہان اپنا ہے، جوادات کا جہان اپنا ہے، حیوانات کا جہان اپنا ہے۔ غرض یہ کہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اتنے ہی جہان ہیں، اتنے ہی عالم ہیں، اور جتنے عالم ہیں اس دنیا میں، اس کائنات میں، سارے کے سارے عالم کے لیے وہ رحمت بھی بن کے آئے اور محبت بھی بن کے آئے۔ حضرات، انسانوں کا جہان اپنا نہیں بلکہ انسانوں میں پڑھے لکھوں کا جہان اپنا ہے، ان پڑھوں کا جہان اپنا ہے، گوروں کا جہان اپنا ہے، کالوں کا جہان اپنا ہے، مسلمانوں کا جہان اپنا ہے، غیر مسلموں کا جہان اپنا ہے، پڑھے لکھوں کا جہان اپنا، شہریوں کا جہان اپنا، دیہاتیوں کا جہان اپنا، عقل مندوں کا جہان اپنا، اور عقل سے آری اور سارے کے سارے غربت کے مارے ہوں کا جہان اپنا ہے، امیروں کا جہان اپنا ہے، فقیروں کا جہان اپنا ہے، مسکینوں کا جہان اپنا ہے۔ یعنی اس کائنات میں جہان ایک ہے یا دو، دو ہیں یا چار، چار ہیں یا ہزار، ہزار ہیں یا بے شمار۔ ہمارا ماننا یہ ہے، ہماری عقیدت اور عقیدہ یہ ہے، اس کائنات میں جتنے بھی جہان ہیں، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک ہمارے پیغمبر کی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تھوڑی سی بات رحمت کی ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تھوڑا سا رحمت کو بیان کیا ہے، تھوڑا سا عالمین کی بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اب آپ دیکھیے کہ رحمت اللہ کے پیغمبر ہیں کیسے۔ مکے کے سارے وڈیرے نا اللہ کے باغی، اللہ کے قانون کو توڑنے والے، اللہ کے قوانین کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مذاکرات کے لیے آئے۔ کائنات کے امام سے کہا آئیے ہم اپنی لڑائی کا ایک حل پیش کرتے ہیں، ہم اپنے جھگڑے کا ایک حل پیش کرتے ہیں۔ حل یہ ہے، آپ کی ہماری لڑائی خداؤں کی لڑائی ہے، آپ ایک خدا کے ماننے والے، ہم جگہ جگہ کے خداؤں کو ماننے والے، آئیے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ ایک دن آپ کے خدا کی پوجا کر لیتے ہیں، ایک دن ہمارے خدا کی پوجا کر لی جائے گی۔ اور آسمان والے نے اعلان کیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم
वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। दुनिया की हर बात पे समझौता हो सकता है, दुनिया के हर मुल्क में डिप्लोमेसी हो सकती है, दुनिया के हर मामले में मसलहत से काम लिया जा सकता है, लेकिन अल्लाह की तौहीद ऐसा बात है, ऐसा मौजू है, ऐसा फैसला है, अल्लाह की तौहीद पे कोई समझौता नहीं हो सकता। जाओ तुम अपनी जगह और मैं अपनी जगह। काफिर अल्लाह के पैगंबर के सामने एक पेशकश लेके आए और अल्लाह के कुरान ने उनकी पेशकश को ठुकरा दिया, मायूस हो गए। अरबी जुबान का एक मुहावरा है, इज़ा यईसल इंसान ताला लिसानुहु। जब इंसान मायूस होता है तो इंसान की जुबान लंबी हो जाती है, गालियां बकता है, बुरा भला कहता है, बगावत करता है, इनकार करता है, लड़ाई पे उतरता है, मुंह चढ़ाता है, गिरेबान नोचता है, आगे बढ़ता है। और ये मुशरिकीन मक्का के साथ भी ऐसे हुआ, आगे बढ़े और इतना आगे बढ़े कि हद ही क्रॉस कर गए। और अल्लाह के पैगंबर के पास कुछ दिनों के बाद आए और आके कहने लगे, आपकी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हो सकती, अब हल ये है कि आप अपने खुदा से कहो कि आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा दे, अमतिर अलैना बिहिजारा अवितना बिअज़ाबिन अलीम, या फिर हमें और किसी बड़े अजाब से दो चार कर दे, या हमें खत्म कर दे या आपको खत्म कर दे, ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। मक्के में खबर फैल गई और सारे के सारे लोग परेशान हो गए। इन जालिमों ने अल्लाह की गैरत को ललकारा है, अगर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसी, ना छोटे बचेंगे ना बड़े बचेंगे, ना मर्द बचेंगे ना औरतें बचेंगी, ना कोई छोटा बड़ा जवान बचेगा। अल्लाह के अजाब को दावत दी है और अल्लाह की गैरत को ललकारा है। अमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा अवितना बिअज़ाबिन अलीम, आसमान से अजाब अलीम की दावत दी है। अभी कायनात के इमाम नहीं बोले, आसमान से आवाज आई, अल्लाह का कुरान आया, कुरान की आयात आई, आयाते किताबे हयात आई, आयाते बैयिनात आई, और अल्लाह के कुरान ने ऐलान किया, मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम व मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। अल्लाह के पैगंबर, इन काफिरों पे अल्लाह का अजाब नहीं आ सकता। इसकी वजह यह है कि इनमें से कुछ लोग अभी भी अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, और उससे बड़ी और पहली वजह यह है कि जब तक आप इस कायनात में मौजूद हैं, इस कायनात में अल्लाह का अजाब नहीं आ सकता, चूंकि आपका जिस्म इस कायनात के लिए रहमत बन के आया है। यह है रहमत का माना। और एक बड़ी बात कहने लगा हूं, तवज्जो है, सुन रहे हैं या सो रहे हैं? सुन रहे हैं। बड़ी अहम तरीन बात, अल्लाह के पैगंबर की उम्र मुबारक कितनी है? कितनी? 63 बरस। बच्चा भी जानता है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका 63 साल है। 40 साल नबूवत के पहले और 23 साल नबूवत के बाद, 53 साल अल्लाह के पैगंबर ने मक्का में गुजारे और तकरीबन 10 साल और कुछ माह अल्लाह के पैगंबर ने मदीना में गुजारे। एक बड़ी हकीकत और तारीखी हकीकत को गवाही बना के एक बड़ा चैलेंज करना चाहता हूं। 63 साल अल्लाह का नबी इस दुनिया की धरती पे मौजूद रहा है।
تاریخ کی کتابیں اٹھائیے، صفحات کھنگالیے، اخبارات پڑھیے اور ساری کی ساری حقیقتوں کو کھنگالیے۔ ایک بات سچ ہے، 63 سال میں اس دنیا کی دھرتی پر اللہ کا کوئی عذاب نہیں آیا، نہ کبھی طوفان زیادہ آیا، نہ کبھی تباہ کرنے والا زلزلہ آیا، اور نہ کبھی اس طرح کے عذاب آئے جس سے ساری کائنات کو ہلا کے رکھ دیا جائے۔ اور اس کی وجہ قرآن نے بیان کی، ما کان اللہ معذبہم وانت فیہم۔ نبی کی ذات بھی امت کے لیے اور دنیا کے لیے رحمت ہے۔ جب تک آپ کا مجسمہ اس دنیا میں موجود ہے، اس دنیا کی دھرتی پہ اللہ کا کوئی عذاب نہیں آ سکتا۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی سزائیں دی گئی ہیں، لیکن بڑا عذاب، کوئی قحط، کوئی طاعون، کوئی زلزلہ، کوئی تباہی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کیوں نہیں ہوا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جب رحمت والا نبی دنیا میں موجود ہے تو پھر اللہ کا عذاب بھی دنیا میں نازل نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رحمت کی تشریح خود بھی فرمائی ہے۔ فرمایا، میرے صحابہ، میری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی اور آگ جب روشن ہو گئی تو اس کے ارد گرد بڑے سارے جانور، یہ پتنگے، یہ کیڑے مکوڑے آگے، یہ پروانے وہاں پہ منڈلانے لگے، اور وہ سارے کے سارے آگے بڑھ کے آگ میں گر رہے ہیں۔ وہ بندہ ان کو پیچھے ہٹاتا ہے، آگ سے بچاتا ہے، وہ چمک کے مارے اس میں گر رہے، وہ چمک کی وجہ سے اس میں داخل ہو رہے، لیکن سچی بات ہے کہ اس کی شدت اور حدت کا ان کو پتہ نہیں ہے، یہ اس میں گرتے جائیں گے، مرتے جائیں گے۔ میرے صحابہ، جب میں دنیا میں آیا، میں نے آپ کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا، لیکن اللہ کے پیغام کو دنیا والوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا، آپ بھاگ بھاگ کے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہے ہیں۔ وَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ، اور میں تمہاری گردنوں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے نجات دلا رہا ہوں اور تمہیں بچا رہا ہوں۔ یہی میری رحمت ہے کہ میں ساری دنیا کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی کی کوشش کیا ہے؟ ساری دنیا جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ اور کتنی فکر ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، ہم ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے، سامنے سے ایک جنازہ گزرا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے صحابہ، یہ کس کا جنازہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں، ہم نے بتایا اللہ کے پیغمبر ایک یہودی فوت ہو گیا ہے، یہ اس کا جنازہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے پیغمبر، یہودی کا جنازہ ہے اور آپ کھڑے ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، جنازے کے ساتھ جو فرشتے جا رہے ہیں نا، میں ان فرشتوں کے احترام کی وجہ سے کھڑا ہوا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا تو اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے۔ جنازہ کس کا تھا؟ کس کا؟ اور کون رو رہا ہے؟ کائنات کا امام، رحمت للعالمین۔ صحابہ کہتے ہیں، ہم نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگلی بات بڑی پیاری ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، میں اس دنیا میں آیا تھا دنیا والوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنے کے لیے۔ یہ دنیا میں موجود تھا، لیکن یا تو اس تک میری دعوت نہیں پہنچی، یا پھر اس نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، اور یہ میرا کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں اس نقصان اور اس تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہوں۔
مجھے دکھ ہے، کاش یہ کلمہ پڑھتا، کاش یہ مسلمان ہو جاتا، کاش یہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا، کاش یہ اللہ کے جنت کا مستحق بن جاتا، کاش یہ میری امت میں شمار ہوتا، لیکن یہ کلمہ پڑھے بغیر اس دنیا سے گیا ہے اور میں اس دکھ کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ کاش کبھی یہ مسلمان ہو جاتا، کاش یہ کبھی میرا کلمہ پڑھ لیتا۔ یہ رحمت للعالمین نبی ہے، اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید نے 60 سے زائد مرتبہ یہ کہا ہے اللہ کے پیغمبر اتنی محنت نہ کیا کرو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے پیارے پیغمبر، آپ اس بات میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریے، اپنے آپ کو بیماری نہ لگا لینا کہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے۔ پیغمبر کی دن رات فکر کیا ہے؟ لوگ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائیں۔ اور پتہ ہے یہ فکر کتنی ہے؟ رات کا پچھلا پہر ہے، تاریکی ہے، سناٹا ہے، بارش ہے، طوفان ہے، اور ساری دنیا اپنے گھروں میں چھپی پڑی ہے۔ بڑے بڑے دلیروں کے آج کلیجے دہل رہے ہیں، بڑے بڑے بہادر اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے ہیں۔ آدھی رات ہو گئی، آسمان پہ تاریکی کا سما ہے، ایک سناٹا ہے، ایک خوف ہے، ڈر ہے، اور کائنات کا امام اپنے گھر سے چپکے سے نکلتا ہے۔ صلی اللہ انہا کو کامتے کیتی رکھو کہ نہیں؟ درود تو پڑھتے رہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے گھر سے نکلے، کوئی شخص کسی کام کے لیے نہیں نکل رہا، اور کائنات کے امام اپنے گھر سے نکلے، اور پتہ ہے کہاں گئے؟ ابو جہل کے دروازے پر۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اگلی بات ابو جہل بتاتا ہے، کہتا میں حیران ہوا کہ رات کے پچھلے پہر اور اتنی بارش طوفان میں میرے دروازے پہ کون آیا ہے؟ پھر سوچا کوئی بڑا ضرورت مند شخص ہے جو میرے پاس آیا ہے۔ پھر سوچا اب جو بھی مانگے گا میں اس کو دے کے ہی واپس آؤں گا۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ رات کی پچھلا پہر، ساری دنیا سوئی، اور کائنات کے امام کی فکر کیا ہے؟ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ انا آخذم بحجزکم، میرے صحابہ تم جہنم میں گر رہے ہو، میں تمہاری گردنوں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں واپس کھینچ رہا۔ ابو جہل کہتے ہیں میں نے دروازہ آ کے کھولا تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے تھے۔ میں نے کہا بھتیجے، رات کے اس پہر میں اور رات کے اس ماحول میں خیریت سے آئے ہو؟ کوئی ضروری کام ہے؟ بولو کیا بات ہے، ابھی تمہاری بات پوری کرتا ہوں۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاچو مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو۔ ابو جہل کہتا ہے میں حیران ہکا بکا کھڑا ہوں، اور رات کے اس پہر آپ کو کوئی اور کام نہیں؟ کہا نہیں چاچو مجھے کوئی کام نہیں، میں دنیا میں صرف اسی کام کے لیے آیا ہوں کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا لو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ نے اس جلسے کے لیے اپنے دوستوں کو دعوت دی ہے، رشتہ داروں کو لے کے آئے ہیں، محلے داروں کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اللہ کے دین سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت بھی دیتے ہیں، تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہیں، لیکن اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کہیے آج تک آپ نے کبھی اپنے کسی دشمن کو دعوت نہیں دی ہوگی جلسے کی، آپ اس سے بات ہی نہیں کرتے، لیکن یہ کتنا بڑا رحیم نبی ہے، یہ کتنی بڑی رحمتوں والا نبی ہے، اپنے دشمن کے دروازے پہ بھی جا کے اسے اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی، کیا کہنا ہے؟ پھر کہتے کیوں نہیں؟
رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی کا نام ہے، دوس قبیلے کا سردار ہے، مسلمان ہو گیا۔ اور پتہ ہے مسلمان کیسے ہوئے؟ مکہ میں آئے تو سرداروں کے مہمان تھے، مشہور بات ہے، سرداروں نے کہا ہمارے ہاں ایک شخص پھرتا ہے، آوازیں لگاتا، اور جو اس کی آواز سنتا ہے اس کے جادو کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے کانوں میں روئی ڈال لو۔ تو فیل کہتے حقیقت میں نے اپنے کان میں روئی ڈالی، کہیں اس کی آواز میرے کان میں نہ پڑ جائے۔ میں ایک روز باہر نکلا، دیکھتا کیا ہوں، بیت اللہ کے قریب ایک گبرو جوان کھڑا ہے، ڈیل ڈول والا، جسم جسے والا، قد کاٹھ والا، حسن جمال والا، اور بڑے ہی پیار سے لوگوں سے کوئی بات کرتا ہے۔ لوگ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کوئی اس کو دھکا دیتا ہے، کوئی اس کو تانا دیتا ہے، کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی اس کو کسی طرح تکلیف دے رہا، کوئی کسی طرح تکلیف دے رہا، لیکن وہ بڑے ہی پیار سے آگے بڑھتا ہے اور لوگوں سے کوئی بات کر رہا ہے۔ میرے کان میں چونکہ روئی تھی، میں سن نہیں پا رہا تھا، لیکن زیادہ دیر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اپنے کانوں سے روئی نکالی اور سننا شروع کر دیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ دعوت میرے کان میں پڑی، آسمان والے کی رحمت ہوئی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، دعوت بھی اس وقت تک اثر کرتی ہے جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو انسان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ہدایت عقل سے نہیں آتی، ہدایت علم سے نہیں آتی، ہدایت سمجھانے سے نہیں آتی، ہدایت تعلیم سے نہیں آتی، ہدایت تدریس سے نہیں آتی، ہدایت تبلیغ سے نہیں آتی۔ سچ بات یہ ہے اللہ کے نبیوں کے کہنے سے بھی ہدایت نہیں آ سکتی۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اگر ہدایت آتی ہے تو آسمان والے کی رحمت سے آتی ہے، اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم ایک معمولی سی نیکی بھی نہیں کر سکتے، یہاں بھی نہیں بیٹھ سکتے، تقریر بھی نہیں سن سکتے، گفتگو بھی نہیں کر سکتے، جلسے میں نہیں آ سکتے، اشتہار نہیں لگا سکتے، عالم دین کو نہیں بلا سکتے۔ صرف اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو اللہ ہمیں اس کام کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ سو اللہ سے اس کی رحمت بھی مانگا کرو اور نیکی کے کام کی توفیق بھی مانگا کرو۔ میں نے دعوت سنی، اللہ کے پیغمبر کا فرمان سنا، میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا دوس قبیلے کے سردار ہو تو فعل صرف تمہارا ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ یہاں میں نے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے ان بزرگوں کے لیے جو بڑی سردی میں بڑی محبت سے تشریف فرما ہے۔ قبیلے کے تم سردار ہو، تمہارا اکیلے کا ایمان لانا کافی نہیں ہے، جا کے اپنے باقی قبیلے کو بھی دعوت دو۔ پتہ ہے اس بات کا کیا معنی؟ اس بات کا معنی یہ ہے آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، اپنے خاندان کے وڈیرے ہیں، آپ کا اکیلے نماز پڑھنا کافی نہیں ہے۔ آپ تو تہجد پڑھ رہے ہیں اور آپ کی بیٹی نے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، آپ تو اشراق پڑھ رہے ہیں اور آپ کے بیٹے نے تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، آپ تو نفل پڑھ رہے ہیں اور آپ کی بیگم نے، آپ کی بیوی نے، آپ کے پوتوں نے، آپ کے نواسوں نے، انہوں نے تو اپنی فرض نماز بھی ادا نہیں کی۔ نہیں، اللہ کی قسم اس کا بھی حساب اللہ کے دربار میں دینا پڑے گا۔ خبردار ہو جائیے، اس بات کو سمجھیے، صرف طفیل تمہارا ایمان لانا کافی نہیں ہے، جا کے اپنے قبیلے کو بھی دعوت دو۔ کہنا آپ کا فرض ہے، سمجھانا آپ کا فرض ہے، جہاں ممکن ہے سختی کرنا آپ کا فرض ہے،
बुजुर्ग का ये काम है, वो अपने घर से वुजू करके चुप करके नमाज के लिए ना निकले, बल्कि अपने बेटे, अपने पोते और अपने नवासे को भी साथ लेके निकले। और छोटे बच्चों को मस्जिद में लाया करो। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन फरमाते, हम 4-4 साल की उम्र में अल्लाह का सारा कुरान पढ़ चुके होते थे। 6-6, 7-7 साल की उम्र में सहाबाए किराम, जहां हमारे बच्चे को अभी तमीज भी नहीं आती, 7 साल की उम्र में सहाबाए किराम ने बड़े बड़े लोगों और सहाबाए किराम की इमामत करवाई है और जमात करवाई है। नमाज पढ़ना तो दूर की बात, जमात करवाई है। 7 साल, 6-6 साल, 8-8 साल की उम्र में सहाबाए किराम ने पूरे रमजान के रोजे रखे हैं। ये किस बात का असर था? उम्रें तो हमारे बच्चों की भी वैसी हैं, जरूरतें भी वैसी हैं, भूख भी उतनी लगती है, प्यास भी उतनी लगती है। फर्क सिर्फ तरबियत का था। उन्होंने सिखाया और हमारे बाबा जी ने तो बच्चे को मस्जिद से निकाल दिया। सारा गुस्सा बच्चों पे निकालते, कहते भाजा इथों, तेरा मस्जिद से की काम में। आज अगर छोटे कदमों से नहीं आने दोगे तो बड़े कदमों से भी कोई नहीं आएगा। इसलिए अपना अंदाज बदलिए। मैं बड़ी माजरत से और बड़ी दरखास्त और इल्तिजा से यहाँ के बुजुर्गों से ये बात कहूँगा, बच्चे मस्जिद में आएंगे, गलती करेंगे, शोर करेंगे, चुप कराइए, प्यार कीजिए, हमदर्दी कीजिए, मोहब्बत कीजिए। इंशाल्लाह मोहब्बत का बच्चों के साथ बड़ा फायदा होता है। पता कितना फायदा? कायनात के इमाम नमाज पढ़ के बैठे, हम तो बच्चों को निकाल देते हैं ना। कायनात के इमाम नमाज पढ़ के बैठे और सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा, एक बच्चा छोटा सा मस्जिद में आता है, बुखारी की रवायत है, एक बच्चा छोटा सा मस्जिद में आता है, काफी दिनों से मैंने देखा नहीं। अल्लाह के पैगंबर को बताया गया कि वो बीमार है। हमारे जैसा होता, कहता अच्छा चलो ठीक है, आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा दुआ करवा देता। लेकिन अल्लाह के पैगंबर फरमाते, अगर बीमार है तो आओ फिर उसकी बीमार पुरसी के लिए चलते। वो किसी ने जल के कहा था ना, अयादत रस्म दुनिया थी, चले आते तो क्या होता, तुम्हारे आ जाने से न मर जाते न जी जाते। अल्लाह के पैगंबर उस बच्चे के घर जा रहे हैं। और अगली बात आपको हैरान करने के लिए बताऊं, वो कोई मुसलमान का बच्चा नहीं है, अल्लाह के पैगंबर के हमसाए, आपके पड़ोसी एक यहूदी का बच्चा है। क्या समझ आई? अल्लाह के पैगंबर यहूदियों के बच्चों को भी मस्जिद से नहीं निकालते थे। हम मुसलमान के बच्चों को मस्जिद में नहीं रहने देते। और उसके घर चले गए। ये रहमत और प्यार और मोहब्बत का फायदा बताने लगा हूं। अल्लाह के पैगंबर बगैर किसी प्रोटोकॉल के वहां तशरीफ ले गए और कहां जाके बैठे? उस बच्चे के सरहाने, उस बच्चे की चारपाई पे, उस बच्चे के सरहाने बैठ गए। और अगली बात, रहमतुल लिल आलमीन ने उसके सर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया, बड़े प्यार और हमदर्दी से। बच्चों से बात करने का सलीका भी बताया, दावत देने का तरीका भी बताया, हुकूकुल इबाद की बात भी समझाई, अल्लाह के दीन की दावत देने के लिए अंदाज भी सिखाए। उसके सरहाने बैठ के उसके सर में हाथ फेरना शुरू कर दिया। और इलाहाबाद के रहने वालों, ये पता है कौन सा हाथ है? ये वो हाथ है जो सहाबाए किराम के कंधे पे रखा, 10 साल के बाद हदीस बयान की, हदीस मुकम्मल बयान कर ली और फिर कहा, जब अल्लाह के पैगंबर ने यह हदीस बयान की थी उस वक्त आपका हाथ मेरे कंधे पर था। और अगली बात भी बताई, कहा 10 साल गुजर गए लेकिन अल्लाह के पैगंबर ने इतने प्यार से हाथ रखा था, उसकी ठंडक आज भी मेरे सीने में महसूस हो रही है। ये वो हाथ है जिसके सर पे फिरा उसकी किस्मत फिर गई। प्यार किया बच्चे से, मोहब्बत की
اور ساتھ آہستہ سے کہا بیٹا مسلمان ہو جاؤ۔ بچہ حیران ہو گیا، بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ کہتا ہے جیسے اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں ویسے ہی کر لو۔ وہ مانتا نہیں تھا لیکن جانتا تو تھا کہ کتنی بڑی ہستی ہے، اس ہستی کے پاؤں آج ہمارے گھر میں لگے، یہ جس گلی میں لگتے ہیں اس گلی کی قسمیں آسمان کا رب کہتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ اس امن والے شہر کی قسم، کل کوئی تاریخ کا مورخ اٹھے کہتا ہے اللہ نے مکے کی قسم اس لیے کھائی کہ وہاں پہ امن بڑا تھا، سکون بڑا تھا، تجارت بڑی تھی، جغرافیہ اچھا تھا، اور وہاں پہ سیاست بڑی تھی، سرداری زبان بڑی تھی۔ نہیں، اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا یہ تانے بانے نہ ملانا، مجھ سے پوچھو میں نے اس شہر کی قسم کیوں کھائی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں نے صرف اس وجہ سے قسم کھائی ہے اس مکے کی گلیوں میں میرا محمد چلتا ہے، اس وجہ سے میں نے اس کی قسم کھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر اس کے سرحانے بیٹھے اور اس کو کہتے ہیں بیٹا مسلمان ہو جاؤ۔ بخاری کی روایت ہے وہ بچہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ اللہ کے پیغمبر کی رحمت بھی ہے، امت کے ساتھ محبت بھی ہے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان شامل کیجئے، فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر کے پاس اگر کبھی ایک مسئلے کے دو رخ رکھے جاتے، کبھی اللہ کے پیغمبر مشکل والے مسئلے کو اختیار نہیں کرتے تھے، آسانی کا معاملہ کرتے تھے، آسانیاں کرتے تھے۔ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پہ سختی کا خدشہ نہ ہوتا میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازمی کرتا، لیکن اس لیے نہیں لازم کیا کل میری امت کو اتنی زیادہ مسواکیں حاصل کرنے میں کوئی مسئلہ نہ بن جائے، اتنی بات کا بھی خیال رکھا۔ اور رحمت کا عالم یہ ہے، نماز تراویح 3 دن تک مسجد میں پڑھائی اور اس کے بعد تشریف نہیں لائے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر جماعت نہیں ہوگی؟ کہا نہیں میرے صحابہ اب کے بعد جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھائی جائے گی۔ کیوں؟ کل میری امت کا کوئی فرد جو ہے اس کو اپنے لیے فرض نہ سمجھ لے۔ نماز تراویح اس لیے نہیں روزانہ پڑھائی جماعت کے ساتھ کہ کہیں امت کا کوئی بندہ اس کو اپنے لیے لازمی اور فرض نہ سمجھ لے، اتنی بات کا بھی خیال رکھا۔ تو فیل آئے، اپنے قبیلے کو جا کے دعوت دی اور قبیلے کے لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ سارے کا سارا قبیلہ جو ہے وہ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں مان رہا۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور واپس اللہ کے پیغمبر کے پاس پلٹ آئے۔ جب واپس آتے ہیں تو آتے ہی سب سے پہلی بات یہ کی ہلاک دوسن، دوس قبیلہ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں طفیل کیا وجہ ہے، کیوں ہلاک، کیوں تباہ ہو گیا؟ کہا اللہ کے پیغمبر میں نے جا کے دین کی دعوت دی ہے اور کسی ایک بندے نے بھی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ قسمت کے مارے یہ نبی کی گفتگو نہیں ہے، یہ صحابی نے کہا، اور ایسی گفتگو کرنی بھی نہیں چاہیے۔ فلاں بدقسمت ہے، فلاں بدقسمت ہے، نہیں، آپ اس کے لیے صرف دعا کیجئے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں بھی شہروں میں بھی مسجد کے سپیکر میں کہا جاتا ہے بڑے بڑے بدقسمت ہیں جو مسجد میں نہیں آتے۔ اور میرے بھائی کسی پہ بدقسمتی کا فتویٰ لگانے سے پہلے اس کے لیے دعا کر دو، یہ کہا کرو نا اللہ جو نہیں آئے ان کو آنے کی توفیق عطا فرما۔ دوس قبیلہ تباہ ہو گیا، کوئی ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھائے،
حضرت طفیل کہتے میں سمجھا میرا قبیلہ واقعی تباہ ہو گیا، اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ بد دعا کر دی تو میرا تو سارے کا سارا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ اندر سے ڈر رہا تھا، میں نے بھی ہاتھ اٹھائے ڈرتے ڈرتے، اور کائنات کے امام نے کہا اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے اور ان کو اسلام کے اندر داخل فرما۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین نے ہاتھ اٹھائے اور دوس قبیلے کے لیے دعا فرمائی اور دعا ختم کی، کہا طفیل پھر جاؤ۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ، یہ بات یاد رکھیے، دعوت کے میدان میں ہار نہیں ہوتی کبھی، اور دعوت کبھی ختم نہیں ہوتی، آخری سانس تک بھی آپ کسی شخص کو دعوت دیتے رہیں گے، اور سب سے بڑی بات ہے دعوت آپ دیں گے، آپ کا ثواب تو کھڑا ہو جائے گا، وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ نیکی کا کام کرے یا نہ کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ نے ہمیں کتنے لوگ مسلمان کرنے کا ٹارگٹ دیا ہے؟ یاد ہے؟ کو معلوم ہے؟ ایک مسلمان اپنی زندگی میں کتنے بندے مسلمان کرے؟ کیا ٹارگٹ ہے؟ ایک بندہ، ساری زندگی میں ایک بندہ مسلمان کر لو۔ کبھی آپ نے سوچا آپ کے علاقوں میں غیر مسلم بھی رہتے ہوں گے؟ نہیں تو قصور میں رہتے ہوں گے، قصور میں تو پوری بستی ہے غیر مسلموں کی، اگر نہیں تو لاہور میں تو رہتے ہوں گے، لاہور میں تو درجنوں بستیاں ہیں غیر مسلموں کی۔ آپ میں کسی کے ذہن میں کبھی یہ خیال آیا ہے کہ میں نے ایک بندہ مسلمان کرنا ہے؟ نعرے بڑے لگاتے ہو، تلواریں بھی بڑی نکالتے ہو، جھنڈے پہ تلواریں بھی دکھاتے ہو، یہاں جا کے کشمیر میں جا کے ہندو بھی مارتے ہو، لیکن کبھی خیال آیا کہ ایک بندہ مسلمان کر لوں؟ کائنات کے امام نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار پکڑا کے کہا تھا علی اگر تیری تلوار سے 100 بندہ قتل ہو جائے اور دوسری طرف تیری دعوت سے ایک بندہ مسلمان ہو جائے، یہ ایک بندہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ 100 کا 100 تو گیا جہنم کے اندر، اور اس ایک بندے کو آپ جنت میں لے جانے کا باعث بن گئے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مجھے عادت نہیں ہے ہاتھ کھڑے کروانے کی، لیکن آج میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی سردی ختم کرنے کے لیے تھوڑے آپ کے ہاتھ بھی کھڑے کرواؤں۔ ایک وعدہ کریں میرے ساتھ، نہیں جلسے کی انتظامیہ کے ساتھ، نہیں یہاں کے علماء یا خطابہ کے ساتھ، نہیں، ایک وعدہ اپنے رب کے ساتھ کرنا۔ وعدہ بڑا چھوٹا سا ہے، ثواب بہت بڑا ہے، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ کام بنا بھی دے گا۔ زندگی میں ایک بندہ مسلمان کرنا ہے۔ کیا میں نے کہا؟ زندگی میں ایک بندہ مسلمان کرنا ہے۔ بڑا خوبصورت طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ مسلمان ہو جائے گا۔ کسی ایک غیر مسلم سے اپنے تعلقات بنا لو، قرآن بن کے دکھایا اور پھر 23 سال تک قرآن پڑھ کے دکھایا۔ اور پیارے بھائیوں، او مسلمانوں، اہل حدیثوں، اہل سنت کہلوانے والوں، آپس میں لڑائی جھگڑے چھوڑو، اور وہ لوگ جو دنیا میں چلتے پھرتے جہنم کے انگارے ہیں، جہنم کی لاشیں ہیں، ان غیر مسلموں کو مسلمان کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن پڑھنے کے لیے پہلے قرآن بننا پڑتا ہے، دین کی دعوت دینے کے لیے پہلے دین پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ کہا ہمارے نبی نے 40 سال تک قرآن بن کے دکھایا اور پھر 23 سال تک قرآن پڑھ کے دکھایا، اور یہی دین اسلام کی دعوت کا طریقہ کار ہے۔ اس کے ساتھ پیار کرنا، اس غیر مسلم کے ساتھ تعاون کرنا، کوئی اسلام کی دعوت نہ دینا۔ جب آپ کا بہت قریبی ہو جائے نا، پھر ایک روز اس کی بڑی دعوت کر دینا کسی بہانے سے۔
اپنی بیٹھک میں اسے کھانا کھلانے کے لیے بٹھا دینا، سارا کھانا اس کے سامنے لگا دینا، اور اپنے گھر کے کسی دوسرے کمرے میں وضو کر کے 2 رکعت نماز شروع کر دینا، اور آسمان والے سے دعا کرنا، مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس سے آگے لانا تیرا کام ہے، مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لونا، لاوے یا نہ لاوے۔ مجھے پورا یقین ہے اللہ آپ کی دعا میں بڑا اثر رکھے گا، اور اللہ کی قسم اگر ایک بندہ بھی زندگی میں مسلمان ہو گیا، آپ کی اور میری نجات کے لیے کافی ہے۔ نتیجہ تو رب دے گا نا، آپ میرے ساتھ کم از کم کوشش کا تو وعدہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں آپ کا شوق اور بڑھانے کے لیے اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ تاندریا والا میں قاری عتیق الرحمن آصف صاحب یہاں میں بیٹھے ہیں، ڈھنگشاہ سے تشریف لائیں، بڑے اچھے خطیب ہیں۔ آج پروگرام لٹکتا جا رہا تھا، اس وجہ سے ان کا خطاب نہیں کروایا، انشاءاللہ کبھی سنائیں گے آپ کو۔ یہ بھی میرے ساتھ وہاں تاندریا والا رہے۔ وہاں پہ ایک پی سی او تھا، جس زمانے میں پی سی او سے فون کالیں کی جاتی تھیں، آج تو موبائل ہیں، تو میں اس پہ فون کرنے کے لیے جاتا، تو مجھے ایک دن میرے ادارے کے مدرسے کے طالب علموں نے کہا، سر جی یہ تو عیسائی ہے، آپ یہاں کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ عیسائی ہے، میں تو ویسے اس کے پاس جاتا تھا، آج کے بعد تو میں لازمی اس کے پاس جایا کروں گا، اور اس نیت سے جاؤں گا کہ انشاءاللہ اس کو میں نے مسلمان کرنا ہے۔ میں پہلے سے بھی زیادہ توجہ اور پیار کے ساتھ اس کے پاس جانے لگ گیا۔ ہمارا سلسلہ کافی لمبا چلا، آہستہ آہستہ وہ مجھ سے خود ہی دین کی باتیں پوچھنے لگ گیا، کبھی بی بی مریم کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، کبھی قیامت کے بارے میں، کبھی قبر کے بارے میں، جو کامن ٹاپکس ہیں جن کو وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ میری باتیں اس سے چلتی رہیں۔ ایک روز وہ مجھے کہتا ہے کہ ہمارے خاندان والے جو ہیں مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ شرط کیا ہے؟ ہر شرط اسلام کے لیے تو سب شرطیں قبول ہیں۔ کہتا ہے اگر ہماری برادری میں کوئی بندہ فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے، لیکن میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے خاندان والوں نے کبھی کچھ سنا ہے، پڑھا ہے اسلام کے بارے میں؟ اس دن اس نے مجھے بتایا کہ جس وقت آپ یہاں پی سی او میں آ کے بیٹھتے ہیں، یہ ساتھ ہمارا گھر ہے، ہمارے سارے گھر والے یہاں دروازے کے پاس کھڑے ہوتے، اور میں بہانے بہانے سے آپ سے باتیں پوچھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں نے بہانے بہانے سے آپ سے کتابیں منگوائیں اور پڑھا بھی، اور اس کے بعد ان کے خاندان کے، میں تاندریا والا سے آ گیا، پھر مجھے ایک روز فون آیا، ان کے خاندان کے 18 افراد نے اسلام قبول کیا، اور اللہ کی قسم میں نے ان کو ایک دن نہیں کہا مسلمان ہو جاؤ، میں نے ایک دن نہیں کہا۔ یہ بڑا ضروری ہے میرے بھائی، آپ لوگوں کے لیے ہمارا یہ ٹارگٹ آج کی اس رحمت للعالمین کانفرنس سے، اس رحمت للعالمین کا پیغام یہ ہے کہ آپ دنیا والوں کو مسلمان کرنے کے لیے آئے تھے، لہٰذا رحمت للعالمین کانفرنس سننے والوں، آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ آپ جا کے دنیا میں کم از کم ایک بندہ مسلمان کرنے کی کوشش کریں، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا مجھے امید ہے اللہ آپ کو اس مشن میں کامیاب بھی کرے گا انشاءاللہ۔ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، اللہ کے نبی بھی کوشش ہی کرتے رہے، باقی کا کام اللہ کرتا رہا۔ اگر ہم نبیوں والی نیت کے ساتھ، نبیوں والی محنت کے ساتھ، نبیوں والے مشن کے ساتھ، نبیوں والی لگن کے ساتھ اگر ہم بھی اللہ کے دین کی دعوت دیں گے، اللہ ہمیں ناکام نہیں کرے گا، اور بے شک بندہ مسلمان ہو یا نہ ہو انشاءاللہ آپ کا میرا ثواب تو پکا ہو جائے گا، ثواب پکا ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تو فیل پھر جاؤ، ادھر اللہ کے پیغمبر کی دعا تھی، ادھر تو فیل کا ارادہ تھا، ادھر کائنات کے امام کی رحمت تھی، اتنا بڑا رحمت للعالمین نبی
تو فیل کہتے ہیں میں نے واپس جا کے دوبارہ سے اپنے قبیلے کو دعوت دی. میں جس کو دعوت دیتا جاتا وہ اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھتا جاتا. پتہ نہیں کیا اس محبت اور رحمت میں طاقت تھی، اللہ نے سارے کا سارا دوس قبیلہ مسلمان کر دیا. اس رحمت للعالمین نبی نے ہر انداز اختیار کیا ہے. کائنات کے امام بکریاں چرا رہے ہیں اور ایک دیہاتی، نسائی کی روایت ہے، ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کے کہا انت تقول انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انک رسول اللہ، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں نعم انا اقول انا رسول اللہ، میں نے کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا بندہ ذرا چیک تے کر لیے. وہ صحابی کہتے ہیں جو ابھی غیر مسلم تھا، وہ کہتے ہیں میں نے کہا چلو اللہ کا رسول ہے تو پتہ تو کرتے ہیں اس کا حوصلہ کتنا بڑا ہے. اس نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہو یہ ساری کی ساری بکریاں مجھے دے دو. 100 سے زائد بکریاں تھیں. اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں مجھے یہ سودا منظور ہے. مجھے بڑے دکھ دل سے ایک بات کہنے دیں، آج ہماری ساری کوشش ہے لوگوں کو کافر بنانے کی. ہر خطبے میں ثابت کرتا ہوں کہ باقی سارے کافر ہیں، آپ صرف پکے مسلمان ہو جڑی میری مسیحتے آگے. ہر بندہ اس کام لگا ہوا ہے. کون سا کافر ہے؟ وہ بھی کافر، یہ بھی کافر. اللہ کے نبی تو لوگوں کو مسلمان کرنے آتے تھے. آپ کیسے واعظ ہو، آپ کیسے خطیب ہو، آپ کیسے داعی ہو دین کے، آپ سارے کے ساروں کو دین سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہو. خدا کے واسطے لوگوں کو دین میں لانا شروع کرو. اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو قریب کیا جائے، نہ کہ دور کر دیا جائے. اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، اس کی اذان ٹھیک نہیں ہے، اس کی شلوار ٹھیک نہیں ہے، اس کا فلاں عمل ٹھیک نہیں ہے، اس نے فلاں بات غلط کر دی، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا. یہ اللہ کے دین کی دعوت کا طریقہ کار نہیں ہے. رحمت للعالمین کہتے ہیں سوچ لو. وہ کہتا ہے میں نے سوچ لیا، آپ سوچ لیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ساری بکریاں لے جاؤ. 100 سے زائد بکری اس نے آگے لگائی اور اپنے قبیلے میں جلا گیا. نبی بڑا دور اندیش ہوتا ہے. ہمارے جیسا ہوتا تو ضربے تقسیمیں دیتا، کہتا یار ایڈی بھی کیڑی گل سے 100 بکری دے چھڑی، سارا مال ہی دے چھڑے. لیکن نبی کا تو ٹارگٹ پورا ہونے لگا. جہاں نبی کی نظر ہے وہاں تو ہماری نظر نہیں نا. جہاں ان کا حوصلہ ہے وہاں ہمارا حوصلہ نہیں نا. جہاں ان کی سوچ ہے وہاں تو ہماری سوچ نہیں نا. کائنات کے امام نے کہا لے جاؤ، ساری 100 سے زائد بکریاں لے گیا اور جا کے اپنے قبیلے میں کہا او میرے قبیلے والو، تم تو کہتے ہو لڑاتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے، خون خرابہ کرتا ہے، وہ تو اتنا چنگا نبی ہے. میں نے ایک بار کہا مجھے ساری بکریاں دے دو، اس نے ساری کی ساری 100 بکریاں میرے حوالے کر دی. میرا ایڈریس نہیں پوچھا، میرا نام نہیں پوچھا، صرف ایک شرط لگائی کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں. نسائی کی روایت میں موجود ہے کہ وہ سارے کا سارا قبیلہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ ہے رحمت للعالمین. ابھی تو صرف رحمت کی تشریح ہو رہی ہے، ابھی عالمین کی طرف تو میں گیا ہی نہیں. اللہ کے پیغمبر رحمت کیسے ہیں؟ یہ صرف چند مثالیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. احد کا میدان ہے، آپ کو پتہ ہے احد کے میدان میں مسلمانوں پہ بڑی سختی ہوئی. تبلیغ کے میدان میں، طالب علموں کے لیے عرض کر رہا ہوں، تبلیغ کے میدان میں طائف سے مشکل دن کوئی نہیں آیا، اور جہاد کے میدان میں احد سے مشکل دن کوئی نہیں آیا. یہ پوری سیرت کو پڑھ کے دیکھ لو. تبلیغ کے میدان میں طائف سے زیادہ مشکل دن کوئی نہیں آیا. اللہ کے پیغمبر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتایا تھا، عائشہ مجھے بڑی تکلیفیں آئی ہیں، ساری زندگی تکلیفوں میں گزر گئی ہے، لیکن طائف سے زیادہ مشکل دن کوئی نہیں آیا. اور جہاد کے میدان میں اللہ کے پیغمبر کا سر مبارک زخمی ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہیں،
آپ کا جسم پاک، جسم اطہر لہو لہان ہے، اس حالت میں لوگوں نبیوں کا حوصلہ کتنا بڑا ہے، یہ ایک نبی کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ این اس موقع پر ایک صحابی آگے بڑھے اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ان ظالموں کو اللہ تباہ کرے، انہوں نے آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے، اٹھائیے ان کے لیے بد دعا کیجئے، لعنت کیجئے۔ کائنات کا امام مسکراتے ہونٹوں سے کہتا ہے نہیں میں لعنت کرنے والا نہیں، میں تو رحمت کرنے والا بنا کے بھیجا گیا۔ اس موقع پر بھی بد دعا نہیں فرمائی۔ اور آج مکہ فتح ہو گیا، کیا طائف، کیا بدر، کیا حنین، کیا مکہ، کیا مدینہ، سارے کی ساری تکلیفیں آج یاد ہیں۔ بلال کو لٹا کے پتھروں پہ مارنا بھی یاد ہے، پیغمبر کے دندان شہید کرنا بھی یاد ہے، پیغمبر کے کھانے میں زہر ملانا بھی یاد ہے، پیغمبر علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بھی یاد ہیں، رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکالنا بھی یاد ہے اور ہجرت کے راستے میں پیچھا کرنا بھی یاد ہے۔ آج پیغمبر کی بیٹیوں کو ہونے والی طلاق بھی یاد ہے، آج پیغمبر علیہ السلام پہ لگائے گئے الزامات بھی یاد ہیں، آج ایک ایک زخم ہرا ہے، اور کائنات کا امام فتح کر کے مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ کوئی اور ہوتا اور لوگوں نعرے لگواتا، یہاں تو میچ جیت جائیں تو رکا نہیں جاتا، یا تو گلی محلے کی نمبرداری جیت نہیں جائے تو ہم سے اپنا آپ قابو میں نہیں رہتا۔ کائنات کا امام آج مکے کو فتح کر کے آیا ہے، دنیا کی تاریخ کی اتنی بڑی فتح ہے، 10 سال پہلے رات کی تاریکی میں نکال دیا تھا، لیکن آج دن کی روشنی میں آ رہے ہیں اور کوئی مقابلہ کرنے والا بھی وہاں باقی نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں مکے کے گلی کوچوں کو فتح نہیں کیا تھا، انسانوں کے کلیجوں کی زمینوں کو فتح کیا تھا۔ ایک صحابی آگے بڑھے اور کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، آج سارے بدلے چکا دیں گے، آج اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آج تمہیں نتھ ڈال کے دکھا دیں گے، آج ایک ایک جرم کا بدلہ ہوگا، آج لڑائی کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج قتل و غارت کا دن ہے، آج خون خرابے کا دن ہے۔ رحمت اللہ عالمین نبی اپنے صحابی کو پاس بلا کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہا نہ میرے صحابی، کوئی بدلہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، لا تسریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تو کوئی بدلے گا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو دل سے لگانے کا دن ہے، آج تو ساروں کو پاس بلانے کا دن ہے، اتنی دیر سے جو ہم سے روٹھے ہیں ان کو اپنے پاس بلانے کا دن ہے۔ نہ بولو ایسا کہ کوئی بدلے کا دن ہے، بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی کا آج اعلان یہ ہے جاؤ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اسے بھی معافی ہے، جو ہتھیار پھینکے اسے بھی معافی ہے، جو گھر کا دروازہ بند کرے اسے بھی معافی ہے، جو مقابلے میں نہ آئے اسے بھی معافی ہے، جو معذرت کرے اسے بھی معافی ہے، جو معافی نہ بھی مانگے اسے بھی معافی ہے۔ وما ارسلناک، یہاں سے میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، ٹھینگ موڑ والوں سے میری لمبی چوڑی ملاقات نہیں ہے، ناراض نہ ہو جانا۔ رحمت للعالمین نبی کی کانفرنس تو کروا لی، شاہ صاحب کسی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، مجھ جیسے طالب علم کو لمبی بات کرنا پڑی، آپ نے برداشت کی، آپ کا شکریہ۔ ایک کام نہ کریں، رات کو رحمت للعالمین کانفرنس سننے کا مزہ آ جائے، کل جا کے میں اپنے علاقے اور اپنے خاندان میں سب کے لیے رحمت عام کر دو۔ جس نے میرے پیسے مارے اس کو بھی معاف کر دو، جس نے میرے سے بری بات کہی اس کو بھی معاف کر دو، اور جو میرے بھائی کی شادی پہ نہیں آیا تھا اس کو بھی معاف کر دو، جو راستے میں چلتے ہوئے میرے سے ایک دفعہ اکڑ کے بولا تھا اس کو بھی معاف کر دو، 12 سال سے جس سے لڑائی ہے اس کو بھی معاف کر دو،
اتنی دیر سے اگر آپ کسی رشتہ دار کے گھر نہیں گئے تو اس کو بھی معاف کر دو. وہ آپ کی پیاری بہن نے کبھی کوئی بات کہہ دی ہوگی آپ سے جو آپ کو اچھی نہیں لگی, بہن کو بھی معاف کر دو. چھوٹا بیچارہ بھائی آپ کا, ماڑا بھائی آپ کا, آپ جتنا امیر نہیں ہے, لیکن اس کی بات کوئی آپ کو بری لگی تو آپ نے کہا آج تو بات تیرے میرے راستے وکھرے نے, اسے بھی معاف کر دو. اور جس سے آپ نے یہ کہا میرا منہ بھی نہ ویکھی آ کے, اسے بھی معاف کر دو. وہ رحمت للعالمین نبی کی امتیوں اور رحمت للعالمین کی کانفرنس سے سننے والوں, جاؤ آج جا کے اپنے علاقے میں, قبیلے میں, دیہات میں, بستی میں, جماعت میں, جس کے ساتھ آپ کی ناراضگی چل رہی ہے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو. اور اللہ کے بندوں کو اس لیے معاف کر دو کہ اس کے بدلے میں اللہ تمہیں معاف کر دے گا. وعدہ لے لو, چادروں سے ہاتھ نکلوا لو. چلیں اس کو ابھی نکلوا لو. کون کون وعدہ کرتا ہے صبح اپنے ایک بھائی سے؟ نہیں, اس طرح ہاتھ روٹین میں نہ کھڑے کریں سارے اس طرح, میں بھی چوک دیں گے. پکا وعدہ جس نے صبح کام کرنا ہے, اللہ سے وعدہ کر رہے ہو, جا کے اپنے خاندان میں, اپنے قبیلے میں, اپنی برادری میں کسی ایک بندے کو کم از کم لازمی راضی کرو گے. خود جا کے اسے کہو گے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے اور آپ کا میرا جھگڑا ختم ہو گیا. اب ذرا ہاتھ کھڑے کریں. کون کون کرے گا یہ کام؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کو توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات کر کے اس کا اعزاز بتا کے میں آپ سے یہ عرض کروں, کائنات کے امام محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے, اور اگر اس طرح کسی کے ساتھ صلح کرنے سے اور کسی کے ساتھ جھگڑا ختم کرنے سے آپ کی عزت میں کوئی فرق آ جائے, قیامت کے دن میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو جنت کے بالکل درمیان میں ایک گھر لے کے دوں گا. حق بات پہ ہوتے ہوئے اگر آپ نے لڑائی چھوڑ دی, بے شک آپ سچے ہیں اور یقیناً آپ سچے ہیں, چونکہ جھوٹا تو ہمیشہ دوسرا ہی ہوتا ہے, ہم تو جھوٹے ہوتے ہی نہیں. آپ سچے بھی ہیں, پھر بھی جا کے آپ نے اس کو معاف کرنا ہے اور اس سے اللہ کی خاطر صلح کرنی ہے. مجھے پوری امید ہے کہ آپ کے اس عمل کے بارے میں انشاءاللہ اللہ بھی آپ کو معاف فرمائیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا. کچھ سوالات ہیں قبر میں عذاب کے حوالے سے, قرآنی آیت ہے تو بتا دے. رحمت للعالمین کانفرنس ہے اور آپ کو عذاب کی پڑی ہوئی ہے, کوئی ثواب کی آیت پوچھو بھائی جان. قبر کا عذاب برحق ہے, اور آپ کے سوال میں جو ایک بڑی عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآنی آیت ہے. قرآنی آیت اگر نہ ہو, بہت سارے مسئلوں کے بارے میں قرآنی آیت نہیں ہے, پھر کیا کریں گے؟ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے 5 نمازیں پڑھنی. مجھے ثابت کر دیں پورے قرآن میں سے کہیں کہ 5 نمازیں پڑھنی. قرآنی آیت ہے نہیں, اس کا مطلب ماننا نہیں. قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ داڑھی رکھو. حفاظ کرام علماء کرام موجود, اگر کہیں ہے تو میری تصحیح کر دیں. اس کا مطلب داڑھی نہیں رکھنی. میرے پیارے بھائی, قرآن اور حدیث نام ہے دین کا, اور اللہ کے پیغمبر کی ایک نہیں 40 سے زائد حدیثیں ہیں عذاب قبر کے بارے میں, اور یہ برحق ہے. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی محفوظ فرمائے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کے درمیان فرقے نہیں تھے تو ہم فرقے کیوں بناتے ہیں؟ صحابہ اکرام کے درمیان تو اور بھی بڑے سارے کام نہیں تھے. صحابہ اکرام تو سود بھی نہیں کھاتے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو داڑیاں بھی نہیں منڈواتے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے. صحابہ کہتے ہیں اگر کوئی نماز کے لیے نہ آتا, ہم سمجھتے ہیں سفر پہ گیا ہے یا بیمار ہے, یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ منافق ہو گیا. اگر اس حدیث کو اپلائی کیا جائے تو ٹھیک موڑ سارا منافق پڑا ہے. 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں, 95% تو نماز ہی نہیں پڑھتے. صحابہ اکرام کے زمانے میں تو یہ کام بھی نہیں تھے. فرقے اصل میں بنتے ہیں کم علمی اور جہالت کی وجہ سے, دین سے دوری کی وجہ سے. ہم چونکہ صحابہ اکرام کی نسبت کئی گنا دین سے دور ہیں اور ہماری دین میں دلچسپی نہیں ہے, اس وجہ سے فرقے بن رہے ہیں.
قرآن پاک میں ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنیں تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، جبکہ حدیث رسول کے مطابق نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، جبکہ مولوی صاحب بلند آواز میں قرات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مناسب حل کیا ہے؟ مناسب حل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا معاملہ کئی جگہوں پر قرآن مجید سے ذرا مختلف ہے۔ خود قرآن پاک نے یہ کہا ہے اللہ کے پیغمبر کو، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے آپ کو سبع مثانی یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن مجید عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی سورہ فاتحہ کو تھوڑا سا ایگزمپٹ کر کے باہر نکال کے بتایا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی تو واضح حدیث ہے کہ جب میں قرآن یا قرات کرتا ہوں تو میرے ساتھ قرات نہ کیا کرو الا الفاتحہ، سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کی بے شمار احادیث سے، بلکہ پچھلے دنوں میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ بہت ساری کتابوں کی باقاعدہ تعداد بتائی گئی تھی کہ کس حدیث کی کتاب میں کتنی حدیثیں ہیں، اس کے بارے میں سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی تو بے شمار حدیثیں ہیں کہ جس میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا مناسب حل یہی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور باقی نہیں پڑھیں گے۔ امام صاحب کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں درمیان میں وقفہ کرنا چاہیے۔ اس وقفے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مقتدی بھی میرے ساتھ وہ آیت جو ہے وہ دہرا لے۔ آیت کا مفہوم کہ آل فرعون کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اس سے مراد عذاب کو، اچھا یہ کسی نے بتایا، ہاں ٹھیک ہے، مفہومی اعتبار سے تو قرآن پاک سے بھی بہت ساری آیتیں ایسی نکالی جا سکتی ہیں جو کہ عذاب قبر پر دلالت کرتی ہیں، لیکن میری مراد وہاں پہ زیادہ یہ تھی کہ آپ حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ کیوں یہ بات کرتے ہیں کہ محض قرآن سے ڈائریکٹ آیت دکھائیں؟ قرآن میں سے تو ڈائریکٹ آیتیں بہت ساری ہمیں نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث دونوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آپ نے آج میرے ساتھ 2 وعدے کیے ہیں، آپ کو یاد ہے؟ تمہیں یاد ہو کہ یا نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، اور وہ یہ ایک تو اپنی زندگی میں انشاءاللہ ایک بندہ مسلمان کرنا ہے۔ کل سے تلاش میں لگ جاؤ، آج تو معاملہ بڑا آسان، فیس بک پہ کسی کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ دوستی کر لو، دوسرے والی دوستی نہ کر لینا، دوستی کر لو کسی غیر مسلم سے اور اس کو مسلمان کر لو، یہ بھی آسان معاملہ ہے۔ بڑی ساری ایسی مثالیں بھی موجود ہیں فیس بک پہ، آپ ویسے کسی کو تلاش کرو اور اس کو مسلمان کرنے کی جتن میں لگ جاؤ۔ جس طرح زندگی میں ایک ٹارگٹ ہے نا، آپ نے MBA کرنا، اس طرح ایک ٹارگٹ ہے میں نے ایک بندہ مسلمان کرنا۔ جس طرح زندگی میں ٹارگٹ ہے نا سارے پنڈ جو چنگی زمین میری ہونی چاہیے، اسی طرح زندگی میں ایک ٹارگٹ ہے کہ میں نے ایک بندہ مسلمان کرنا ہے، اور جس طرح آپ نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے تو میرے بچے سارے تو زیادہ پڑھے ہونے چاہیے، اسی طرح ٹارگٹ ہونا ہے کہ میں نے ایک بندہ مسلمان بھی کرنا ہے۔ باقی ٹارگٹ آپ کو مبارک، اللہ کے وہ آپ کے سارے ٹارگٹ پورے کر دے گا۔ اللہ کے کسی ایک بندے کو جہنم کی آگ سے بچا کے رحمت للعالمین نبی کے رحمتی امتی ہونے کا ثبوت دے دو۔ اور دوسرا آپ نے وعدہ کیا ہے جو بڑا آسان ہے، کل ہی ہو سکتا ہے، نیت تو بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے اپنی برادری میں ایک بندے کو جا کے معاف کر دینا ہے اور اسے جا کے خود بتانا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا اللہ کے لیے، آپ بھی مجھے اللہ کے لیے معافی کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے خطبہ جمعہ میں ایک دفعہ لاہور میں ایک بات کہی تو میرے ایک دوست ہے وہاں ڈاکٹر آوان صاحب، سجاد آوان سوری، یہ مانسیرہ کے ہیں، لاہور میڈرن ٹاؤن میں رہتے ہیں۔ مجھے وہ کہتے ہیں کہ میں جب آپ کا جمعہ سن رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ میرا ایک دوست ہے، بھائی ہے، رشتے میں کزن ہے، تو میں اس کے ساتھ 16 سال سے ناراض ہوں، تو میں کیا کروں؟ لیکن کہتے ہیں میں نے مسجد میں بیٹھے نیت پکی کر لی، اللہ تیرے نبی کا حکم مان کے اور تیری رضا کے خاطر میں نے یہ کام کرنا ہے۔ میں گھر گیا اور جاتے ہی میں نے گھر والوں سے کہا کہ آپ تیاری کریں، ہم نے فلاں رشتہ دار کے گھر جانا، اس کا نام لیا۔ وہ کہتے گھر والے کہ آپ کملے ہو گئے، 16 سال ہو گئے، نہ انہیں بلایا نہ تسی بلایا، 16 سالہ بعد تو انہوں کیڑی محبت جاگ پئی ہے۔ کہنا میں کیا جو مرضی ہوئے اسی اتھے جانا ہی جانا ہے۔ گھر والے مجھے ڈراتے جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھ گیا، صرف بیوی کو ساتھ لیا اور دعا کرتے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بننا۔ جا کے ہم نے بیل دی اور جب اس آدمی نے میرے اس رشتہ دار نے دروازہ کھولا تو وہ اتنی محبت سے مجھے ملا کہ شاید 16 سال سے میرا انتظار کر رہا ہوں۔
اور کوئی بات نہیں کی ادھر ادھر کی، مجھے گلے لگایا، ایک عام رشتہ داروں کی طرح ہم بیٹھے، پھر ہم نے ان کو آنے کا مقصد بتایا اور اللہ نے ہماری سوچ سے زیادہ بہتر معاملہ کر دیا۔ یہ دونوں وعدے پورے کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھینگ موڑ والے مجھے بلاتے تو نہیں ہیں، کم ہی بلاتے، لیکن آئندہ اگر کبھی میں جنہوں نے بھول کے بلا لیا پھر میں نے آپ سے پوچھنا ہے انشاءاللہ، یا اگلے سال پھر رحمت اللہ عالمین کانفرنس پہ انشاءاللہ آئیں گے اور ایک سال کا جو ٹارگٹ دے کے جا رہا ہوں اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ میری نیت کو بھی خالص کرے اور مجھے بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ اللہم اعزنا ولا تذلنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا فی الدنیا والآخرہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم ہم خطا کار ہیں، گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں، مولا ہمیں معاف فرما۔ اللہ کریم ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، اللہ ہمیں بھی معاف فرما۔ کتنی دنیا کو تو نے معاف کر دیا اللہ، کتنے لوگ تیری رحمت کے پردے میں چھپ گئے، اللہ ہم بھی تیرے سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ اے ہمارے سونے اللہ، پیارے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اللہ اپنی رحمت کا کلم پھیر دے ہمارے گناہوں پر۔ اللہ جتنے آئے ہیں اور جتنے نہیں بھی آ سکے، اللہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور نہیں بھی اٹھا سکے، اللہ سب کی دلی نیک خواہشات، حاجات، ضروریات، معاملات کو پورا کر دے۔ اللہ جتنے بے ایمان ہیں، اللہ سکھ، عیسائی، یہودی، کافر، ہندو، مشرک ہیں، اللہ انہیں اپنی توحید کا کلمہ نصیب فرما، اللہ انہیں اپنی توحید کا کلمہ نصیب فرما۔ اللہ اس دنیا میں اس وقت بھی 5-6 ارب کے قریب لوگ ایسے ہیں جنہیں تیری توحید کا کلمہ نہیں ملا، اللہ انہیں توحید کا کلمہ نصیب فرما، اللہ انہیں مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ انہیں مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ وہ تیرے بندے ہیں، انہیں جہنم کی آگ نہ بنا، اللہ وہ تیرے بندے ہیں، انہیں ہدایت کا راستہ دکھا۔ اللہ ہمارے میں بھی جتنے بد اعمال ہیں، اللہ ان کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بد تمیزوں کو تمیز سکھا دے، بد کرداروں کو کردار سکھا دے، بد تہذیبوں کو تہذیب سکھا دے۔ اللہ جو تیری توحید کے کلمے سے محروم ہیں، توحید کے عمل سے محروم ہیں، اللہ ان کو توحید کی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہماری زندگی بھی توحید والی بنا دے، اللہ ہمارا انجام بھی توحید والا بنانا۔ اللہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں، اللہ ہمارے بچے، ہماری نسلیں، اللہ ہماری اولادیں تیری توحید کا کلمہ پڑھتی رہے، اللہ تیری توحید کا کلمہ پڑھتی رہیں۔ اللہ ہم اس مٹی میں مٹی ہو جائیں، اللہ ہمارے بچے، ہمارے بیٹے بیٹیاں، اللہ اس زمین پر تیری نمازیں پڑھتی رہیں۔
اللہ تجھے سجدہ کرتی رہیں، اللہ تجھے ماتھا ٹیکتی رہیں۔ اللہ ہماری نسلوں میں تا قیامت اللہ ہماری نسلوں میں توحید کو جاری کر دے، اللہ اپنے دین کو جاری کر دے، اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے، اللہ ہمیں نمازی بنا دے، بہن بھائیوں کو نمازی بنا دے، عزیز رشتہ داروں کو نمازی بنا دے، دوست احباب کو نمازی بنا دے۔ اللہ سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری نمازیں قبول بھی فرما۔ اللہ ٹوٹی پھوٹی ہیں لیکن قبول کر لے۔ اللہ بے رنگ بے ڈھنگ ہیں، اللہ بے روح نمازیں ہیں لیکن اللہ تو قبول فرما لے۔ اپنی رحمت کی روح بھر دے ان کے اندر، اللہ ان کو قبول فرما لے۔ اللہ جتنے روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی مسلمان بندے بندیاں فوت ہو کے تیرے دربار میں پہنچ گئے، اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان فرما۔ اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت کے داخلے نصیب فرما۔ الہ العالمین جس کا جو فوت ہوا ہے، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کا دادا دادی، نانا نانی، اللہ کوئی بھی رشتہ دار، عزیز تعلق دار، دوست احباب میں سے کوئی بھی فوت ہوا ہے، اللہ اس کے ساتھ بہترین سلوک فرما۔ اللہ ان کی اس کی اگلی منزلیں آسان کر دے، اللہ اس کی بہترین میزبانی فرما دے۔ الہ العالمین سب کے دلوں کی نیک حاجات اور خواہشات ضروریات پوری فرما۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد کا میٹھا میوہ نصیب فرما۔ مولا کریم اولاد دینا نہ دینا تیری مرضی، لیکن ٹھینگ موڑ والے میں نہیں مانتے، الہ آباد والے نہیں مانتے۔ اللہ بیٹیوں کو طلاق دے دی اس لیے کہ بیٹی بیٹا نہیں ہوا، اولاد نہیں ہے۔ اس بچی کا کوئی جرم نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے ہاں اولاد نہیں۔ اللہ اپنی رحمتوں سے تیرے بندے نہیں مانتے، تو مان جا اللہ، تو مان جا اللہ، تو مان جا۔ کبھی کسی ماں کی گود خالی نہ رہے، کبھی کسی باپ کا گلشن بے آباد نہ رہے۔ اللہ اولاد دینا تو نیک دینا، اللہ اولاد دینا تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اللہ اولاد دینا تو بڑھاپے کا سہارا بنانا، اللہ اولاد دینا تو نیک نامی کا ذریعہ بنانا، اللہ اولاد دینا تو صدقہ جاریہ بنانا۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہمارے جو بڑے فوت ہو گئے، میرے والد محترم بھی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کا یہ صدقہ جاریہ قبول فرما، اللہ ان کا یہ صدقہ جاریہ قبول فرما، اللہ ان کا یہ صدقہ جاریہ قبول فرما۔ اللہ روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ دکھیوں کے دکھ دور کر دے۔ اللہ سب کا بھلا سب کی خیر، مولا سب کا بھلا سب کی خیر، اللہ سب کا بھلا سب کی خیر۔ اللہ ہماری چادر چار دیواری کی حفاظت فرما، ہماری بہنوں بیٹیوں کو سکون عطا فرما۔ اللہ کبھی کسی کی بہن کو دکھ نہ آئے میرے مولا، کسی دشمن ویری کی بیٹی کو بھی دکھ نہ آئے میرے اللہ۔ اللہ ساری دنیا کے دکھ لے کے بندہ سوچ جاتا ہے، بہنوں بیٹیوں کے دکھ سونے نہیں دیتے۔ اللہ کبھی کسی کی بیٹی کو دکھ نہ آئے میرے مولا۔ اللہ ہماری بہنوں کے مستقبل آسان فرما دے، اللہ بہتر فرما دے، ہماری بیٹیوں کے مستقبل بہتر فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کا وبال ہماری اولاد پہ نہ ڈالنا، اللہ ہماری غلطیوں کی سزا ہماری اولاد کو نہ دے رہا، اللہ ہماری غلطیوں کی سزا ہماری اولاد کو نہ دینا، اللہ ان کے مستقبل بہتر بنا دے۔ اللہ جان مال ایمان کی حفاظت فرما لے، اللہ اس بستی پہ اپنے رحمت نازل فرما دے۔ رحمت للعالمین کانفرنس کروانے والوں کے گھروں پہ رحمت فرما۔ اللہ اس تیرے رحمت للعالمین نبی کے امتی ہیں، اللہ ہم سب پہ اپنی رحمتیں فرما۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا ہے حق سچ اس کو قبول کر لے، اللہ اس کو قبول فرما، اللہ اسے قبول فرما۔ جتنی گھڑیاں جتنے لمحے یہاں گزارے تیرے دین کے لیے گزر رہے ہیں، ابھی رات دیر واپس پہنچیں گے، اللہ ایک ایک قدم قبول فرما۔ اللہ ہمارے ساتھ بھائی یاسین صاحب قصور سے تشریف لائے ہیں، اللہ ان کی محبت کو قبول فرما، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے دین کا ایک بڑا ہی پیارا بندہ عتیق الرحمن آصف ڈھنگ شاہ سے ہمارے ساتھ آیا ہے، اللہ ان کا آنا بھی قبول فرما۔ لاہور سے
سے ہمیشہ ہمارے ساتھ بھٹی صاحب ہوتے ہیں، قدیر بھٹی صاحب تشریف لاتے ہیں، اللہ ان کے سب مسائل حل فرما، اللہ ان کے سب مسائل حل فرما، ہم سب کے سب مسائل حل فرما، اللہ کبھی کسی دنیا دار کا محتاج نہ کرنا، ایک اپنے دروازے کا رکھوالا بنا لینا، ایک اپنے دروازے کا محتاج بنا لینا۔ اللہ جنہوں نے جلسہ کروایا نوجوانوں نے، اللہ جو علماء ہیں، فاروقی صاحب، ربانی صاحب، مدنی صاحب اور حسانی صاحب، جتنے بھی سارے کے سارے ہمارے شعراء کرام، فیضی صاحب سارے کے سارے تشریف لائے ہیں، تلاوت والے اسقد ربانی صاحب نے خوبصورت بیان کیا ہے، اللہ ان سارے نوجوانوں کی عمروں میں برکت پیدا فرما، اللہ ان سے اپنے دین کا کام لے لے، اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، اللہ چھوٹے چھوٹے بچے سردیوں میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کا بیٹھنا قبول کر کے ان کو اپنے دین کا خادم بنا لے، اللہ بوڑھے بیٹھے ہیں، اللہ جھکی کمروں والے سفید بالوں والوں کا تو بڑا حیا کرتا ہے، اللہ ان ساروں کے معاملات آسان فرما دے، اللہ ان کو دین پہ استقامت نصیب فرما، دین پہ استقامت نصیب فرما، سکھ کی زندگی اور سکھ کی موت دے دے، اللہ دنیا میں تب تک زندہ رکھنا جب تک زندگی ہمارے لیے بہتر ہو، اللہ ہمیں موت تب آئے جب موت ہمارے لیے بہتر ہو، اللہ ہماری موت قبر حشر کے معاملے آسان کرنا، اللہ ہمارے ساتھ انصاف نہ کرنا، اللہ ہمارے ساتھ رحمت کرنا، اللہ انصاف کیا تو سارے ہی پکڑے اور جکڑے جائیں گے، مولا ہم سے رحم والا معاملہ کرنا، اللہ کریم ہم پہ رحم والا معاملہ کرنا، ہمیں ایسا بنا جیسے ہم تجھے پسند آ جائیں، اللہ کریم تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تب علینا انکا انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمہ۔